عزیز طلباء و طالبات، ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آموزش فارسی کی اس کلاس کے ساتھ، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کی طرف سے۔ ہم کتاب کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج آپ نے آخری امتحانی مشق اس کتاب کی حل کرنا ہے، اگرچہ یہ آپ کی امتحانی مشق ہے اور آپ کو خود حل کرنا چاہیے، لیکن جہاں کہیں تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہو میں بھی حاضر ہوں۔ آئیے مل کر یہ امتحانی مشق حل کرتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 1 ذرا دیکھیے، آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں اور یہاں پر دارم اور نادارم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیے مصدر ہمارے پاس کیا تھا؟ داشتن۔ داشتن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیو یا رکھنا۔ دارد اس کا مضارع ہے، یہ فعل حال کی گردان ایک طرح سے ہو جائے گی۔ من دارم یعنی آئی ہیو، اور من نہ دارم آئی ڈونٹ ہیو۔ نیچے کچھ الفاظ بھی دیے گئے ہیں، یہ آپ کے بدن کے کچھ اعضاء ہیں، کچھ دوسرے لفظ بھی ہیں، مثلا لب یعنی ہونٹ، گوش یعنی کان، بینی یعنی ناک، زانو وہی گھٹنا ہے، دم جانوروں کی دم ہوتی ہے، نوک جانوروں کی چونچ ہوتی ہے، شانے کندھے کو کہہ لیتے ہیں، اور بال پر کو کہتے ہیں، جس کی وضاحت میں پچھلی کلاس میں کر چکا ہوں۔ وہ بال وہ پر ہیں جن کی مدد سے پرندے اڑتے ہیں فضا میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کی مدد سے یہ جملے نہایت آسانی سے بنا لیں گے۔ یہاں آپ کو میری مدد کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اسی یقین کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ یہاں پر بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اور یہ الفاظ بھی آپ کے لیے نامانوس نہیں ہیں، آپ ان سے آشنا ہیں، آپ ان کا مفہوم بھی جانتے ہیں، پھر بھی میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ آرنج، کوہنی، دندان، دانت، شانے، کندھا، چشم، آنکھ، انگشت، انگلی، پاؤں، نوک یا نوک یہ چونچ ہے کسی پرندے کی، اور دم آپ جانتے ہیں جانوروں کی دم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ جملے بھی آپ اپنی پسند سے چھوٹے چھوٹے مختصر جملے بنائیے، اور یاد رکھیے کہ شروع میں آپ طویل جملے اور مشکل جملے، پیچیدہ جملے بنانے سے کچھ گریز کریں۔ جب آپ کی فارسی کچھ بہتر ہو جائے گی، آپ آسانی کے ساتھ جملے بنانا شروع کر دیں گے، تب آپ مشکل جملے بنائیے گا۔ فی الحال کوشش کیجئے کہ جملہ آسان ہو، سادہ ہو، لیکن درست ہو۔ اسی درست کا لفظ میں نے استعمال کیا، تو جناب سوال نمبر 3 کچھ اسی طرح کا ہے۔ آپ نے جملوں کو ترتیب دینی ہے، یہ الفاظ کچھ آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، آئیے انہیں مل کر کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ دیکھیے، دارم 2 دست من، تو کیا ہوگا؟ من 2 دست دارم، ٹھیک ہے؟ لیجئے جناب جملہ ٹھیک ہو گیا، من 2 دست دارم، میرے 2 ہاتھ ہیں، بالکل صحیح۔ اور دوسرا جملہ دیکھیے، چشم سیاہ زیباست، کیسا رہے گا؟ اتفاق کرتے ہیں مجھ سے؟ لیجئے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی ٹھیک کر لیں کہ چشم سیاہ زیباست، سیاہ آنکھ، کالی آنکھ خوبصورت ہے۔ دارد در دندان پرویز، پرویز درد دندان دارد، بالکل صحیح۔ پرویز کو دانت کا درد ہے، اگرچہ دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں خود اس درد سے گزر چکا ہوں اور جانتا ہوں، اس لیے خدا کرے یہ درد کسی کو نہ ہو، البتہ اگر ہو تو ڈاکٹر سے فوری رجوع کیا جائے۔ جملہ ہمارا کچھ یوں بنے گا کہ پرویز درد دندان دارد۔ اگلا جملہ ہے کہ است توتی نوک نیز، نوک توتی نیز است۔ یہ جملہ غالباً یہاں پر کچھ جملے میں غلطی رہ گئی ہے۔ اس جملے کو ہمیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ نوک توتی
سبز است، نو کے طوطی قرمز است. اگر نیز کی جگہ سبز یا سرخ کا لفظ لگا لیا جائے تو شاید یہ جملہ بہتر ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ جملہ ہم حذف ہی کر دیتے ہیں. اگلا جملہ ہے فیل کوچک دم دارد. فیل دم کوچک دارد. تو ہاتھی کی جو دم ہے کچھ چھوٹی ہوتی ہے اس کی جسامت کے اعتبار سے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیل دم کوچک دارد. شکست دندان بچے. دندان بچے شکست. جملہ آسان ہے، بچے کے دانت ٹوٹ گئے. اگلا جملہ ہے است بستے او لب. لب او بستہ است. اس کے لب بند ہیں. بالکل صحیح. اور اگلا جملہ ہے کبوتر نوک دارد. بالکل ٹھیک، جملہ بھی ہمارا ٹھیک ہو گیا. جملہ نمبر 9 ہے بود پاش بچے کثیف. یعنی پاؤ یہ بچے کثیف بود، بچے کے پاؤں میلے تھے، گندے تھے. آخری جملہ ہے بود بلبل ان داستان. ان داستان بلبل بود. یہ بلبل کی کہانی تھی، بچپن میں میں نے بھی پڑھی تھی. امید ہے آپ نے بھی اپنے کسی بڑے سے یا کسی کتاب میں یہ کہانی پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جناب آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ اردو میں دیے گئے ان جملوں کو فارسی میں ترجمہ کرنا ہے. آئیے مل کر ہم انہیں ترجمہ کرتے ہیں. میرے 2 ہاتھ ہیں، بتائیے کیا ترجمہ ہوگا اس کا فارسی میں. جی ہاں بالکل صحیح، من 2 دست دارم. کبوتر خوبصورت پرندہ ہے. کبوتر پرندہ زیباست. بالکل صحیح. آپ کا گھر کہاں ہے؟ خانه شما کجاست. بچے کا اسکول دور نہیں ہے. مدرسه بچے مدرسه کودک دور نیست. بالکل صحیح. آگے چلتے ہیں. حامد اچھا دوست ہے. حامد دوست خوبی است. شہر کی مسجد خوبصورت ہے. مسجد شہر زیباست. مشہد مقدس شہر ہے. مشہد شہر مقدس است. میری چھوٹی بہن کا نام زینب ہے. خواہر اسم خواہر کوچک من زینب است. دوبارہ سے کہتا ہوں، اسم خواہر کوچک من زینب است. لیجئے یہ سوال بھی ختم ہوا. اگلا جو سوال ہے خالی جگہ پر کرنا ہے آپ نے، اور آئیے آپ کی مدد سے خالی جگہ پر کر لیتے ہیں. پہلے جملے میں خالی جگہ بچے نماز خواند، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آیا بچہ نماز خواند. جملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آگے لکھا ہے او کرست. ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوش او کرست. اس کے کان بہرے ہیں، وہ سنتا نہیں ہے. کر ہم بہرے کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. نو کے طوطی تیز است. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو کے طوطی تیز است. اس کی نوک تیز ہے، نوکیلی ہے. لب او نازک است. اس کے ہونٹ باریک ہیں. باریک ہونٹوں کو ہم لب نازک کہہ سکتے ہیں. لب او نازک است. آیا موی شما مشکیست. کیا آپ کے بال کالے ہیں؟ آیا موی شما طلائی است. کیا آپ کے بال سنہرے ہیں؟ آپ اسی حساب سے یہ جملہ مکمل کر سکتے ہیں. یہ جناب اس کے ساتھ ہی ہماری یہ مشق بھی ختم ہوتی ہے، یہ کلاس بھی ختم ہوا چاہتی ہے. لیکن اس کتاب میں اس سبق کے بعد، اس مشق کے بعد ایک گفتگو، ایک مکالمہ، ایک ڈائیلاگ دیا گیا ہے. بہتر ہے کہ ہم یہ کلاس ختم کرنے سے پہلے اسے بھی پڑھ لیں آپ کے ساتھ مل کر. آئیے میرا ساتھ دیجئے. یہ مکالمہ ہے، اس میں ایک ماں ہے، حمید ہے، فاطمہ ہے اور بابا ہے. اگر آپ گھر کے تمام افراد مل کر یہ کریکٹر، ایک ایک کردار اپنے ذمے لے لیں اور اسے ادا کریں تو یہ بہت عمدہ ہوگا. ایک تو آپ سب گھر والوں کی فارسی کی مشق ہو جائے گی، اور ایک یہ کہ آپ کی فارسی میں بھی کافی بہتری آئے گی. میں آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ جملے پڑھتا ہوں. صبح بخیر.
یہ دیکھیں ہمارے یہاں گڈ مارننگ کہنے کا رواج پڑتا جا رہا ہے، لیکن صبح بخیر میں کتنی خوبصورتی، کتنی چاشنی، کتنی شیرینی ہے، ہم یہ لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں صبح بخیر. مادر یعنی ماں کا جو کردار ہے، ماں کہتی ہے بچیا صبحانے حاضر است، بچوں ناشتہ تیار ہے. حمید کہتا ہے چشم مادر جون آمدم، بالکل ٹھیک امی جان میں آتا ہوں، میں ابھی آیا. ماں کہتی ہیں زود باشید چائے ساتھ میشے، جلدی کرو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. فاطمہ بھی تیار ہو رہی ہے غالباً، وہ پوچھ رہی ہے مادر جون صبحانے چی داریم، امی جان ناشتے میں کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے تخم مرغ کھرے و نان تفتون، یعنی تخم مرغ انڈا ہے، کرے مکھن ہے، اور نان تافتون یعنی تافتانی نان. روٹی کی قسم ہے، ایران جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ روٹی بھی مل جائے گی.